نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے ایمان والوں کی نشانیاں۔ فرمایا مفہوم ہے کہ ان کے سامنے جب اللہ جل شانہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل اللہ کے خوف کے خیال سے ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، اور یہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ جل شانہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور یہ ہیں سچے ایمان والے۔ تو اس طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تجھے تیرا گناہ غمگین کر دے تو گویا تو مومن ہے۔ اس طرح فرمایا مومن ایمان والا باقی گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایمان والا کنجوس نہیں ہوتا، سخی ہوتا ہے۔ ایمان والا کم نہیں تولے گا، ایمان والا دھوکہ نہیں دے گا۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ جو سچ بولے، دھوکہ نہ دے اور انصاف کرے تو فرمایا کہ ان کو اللہ عزت دے کر چھوڑیں گے، اور خدا نخواستہ جو آدمی جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا اور ظلم کرے گا تو ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے ذلت آ کر رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس طرح جیسے ہمارے اعمال اوپر جائیں گے ایسے اوپر سے اللہ پاک حالات لائیں گے۔ انسان اوپر پتھر پھینکے گا تو پتھر ہی واپس آئے گا، اوپر پھول پھینکیں گے ہم تو پھول ہی واپس آئیں گے۔ اس طرح اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو میری بات کو کان لگا کر سنتے ہیں اور پھر بہترین بات کی اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور یہی عقل مند لوگ ہیں۔ اس طرح ہمارے دل کے اندر بھی یہ جذبہ ہو کہ ہم اللہ جل شانہ کو راضی کریں، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اور بلکہ پوری دنیا کے انسان اللہ جل شانہ کے ہر حکم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ پورا کریں گے تو اللہ رب العزت دنیا آخرت کی خیریں اللہ نصیب فرمائے گا۔ تو اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ دل 4 قسم کے ہیں۔ ایک غلاف آلود دل، جس پر غلاف چڑھا ہوا۔ دوسرا فرمایا کہ اوندا دل، یہ غلاف آلود دل فرمایا یہ کافر کا دل ہے، اور یہ اوندا دل یہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق کا دل ہے۔ اور تیسرا نمبر معتدل دل، کبھی توجہ کر لیتا ہے کبھی غافل ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا دل فرمایا کہ روشن چمکدار دل، ہر وقت اس کے دل کے اندر اللہ جل شانہ کی عظمت بڑائی اس کا احساس موجود رہتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کی جگہ دل ہے۔ دل زبان سے تو اقرار ہے الحمدللہ، لیکن ایمان کا محل دل ہے۔ اس لیے قبر میں بھی دل بولے گا، جب سوال جواب ہوں گے تو زبان پر مہر لگ جائے گی اور دل بولے گا۔ اس لیے یہ دل کی محنت ہے۔ یہ جو 3 دل فرمایا، پہلا غلاف آلود دل، اوندا دل اور معتدل دل، ان پہ بھی محنت ہوگی تو یہ بھی انشاءاللہ یہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، یہ بھی روشن اور چمکدار دل ہو جائیں گے۔ تو ہر چیز کے لیے محنت ہے، اسی طرح ایمان کے لیے بھی محنت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرما دے، اس کے لیے ہم سب اللہ پاک سے مانگ لیں۔